سورہ الغاشیہ، اس صورت کا نام غاشیہ ہے اور اس صورت میں 1 رکوع 26 آیتیں 92 کلمات اور 381 حروف ہیں۔ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا اور رسالت کے اس مکی دور میں سارا زور صرف 3 باتوں کو ذہن نشین کرانے پر دیا گیا تھا، جس میں پہلی بات توحید اور دوسری رسالت اور تیسری آخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ چھا جانے والی سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں پر چھا جانے والی سے مراد قیامت ہے، کیونکہ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جس پر قیامت نازل نہیں ہوگی۔ ساری مخلوقات، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مشقت میں مبتلا، تھکے ماندے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے۔ کیا پہنچی ہے آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر۔ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، مشقت میں مبتلا، تھکے ماندے، اور داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ اب قیامت کے روز قوم، وطن، زبان کی بنیاد پر جتنے بھی گروہ ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ساری اولاد آدم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ایک وہ حصہ، ایک وہ گروہ جنہوں نے دنیا کی زندگی انکار، ناشکری اور بغاوت میں برباد کی ہوگی، اور دوسرا وہ حصہ جو اطاعت و بندگی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہوں گے۔ اب پہلی قسم کے لوگ جو کہ انکار اور ناشکری میں زندگی گزار کر آئے ہیں، ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ چہروں پر ذلت اور رسوائی برس رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ یعنی دوزخ میں بڑی مشقت جھیل رہے ہوں گے۔ وزنی توق ان کے گلے میں پڑے ہوں گے، 70 گز لمبی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ داخل ہوں گے وہ دہکتی ہوئی آگ میں، اور اس آگ کی تپش ہی الگ ہوگی۔ تھکے ماندے ہوں گے، یعنی انسان تھوڑی دیر اگر ایسی مشقتوں میں مبتلا ہو تو وہ تھک جاتا ہے، اور وہاں تو مشقتیں بھی ایسی ہوں گی جو کہ جان لیوا ہوں گی، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان کی تھکاوٹ کی کیفیت وہ ہوگی کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تسقیٰ من عین آنیہ، کہ انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے۔ آنیہ کا مطلب ہے کہ حرارت کا انتہائی شدت اختیار کر لینا، یعنی یہ جو کافر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، ان کی پیاس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی، لیکن جب انہیں پینے کو دیا جائے گا تو کیا دیا جائے گا؟ ایسے چشمے کا پانی دیا جائے گا کہ جو ابل رہا ہوگا، جو کھول رہا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے خاردار جھاڑیوں کے۔ جب ایسے لوگوں کو بھوک ستائے گی تو ان کو کھانے کے لیے خاردار یعنی کانٹوں والی جھاڑیاں ملیں گی۔ اب دریع کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک کانٹوں والی بوٹی ہے جو زمین سے چپکی رہتی ہے اور یہ سوکھی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ انہیں صحت بخشے گی اور نہ ہی ان کی بھوک کو دور کرے گی، یعنی یہ جو دریع جو بوٹی ہے اگر وہ اس کو کھا بھی لیں گے تو اس کے کھانے سے ان کا دبلا پتلا یعنی کمزور جسم
सेहत नहीं पकड़ेगा और ना ही उनकी भूख में किसी किस्म की कमी आएगी। अब दूसरी किस्म के लोगों के बारे में अगली आयत में बयान हो रहा है, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, कितने ही चेहरे उस दिन बारौनक होंगे, लिसाइहा रादिया, अपनी कोशिशों पर खुश होंगे, यानी नाइमा कि वो उनके चेहरे तरोताज़ा होंगे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और अल्लाह तबारक व तआला की राहत के आसार नुमाया होंगे। और वो जो जिंदगी भर जो कोशिशें करते रहे और जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो जद्दोजहद करते रहे, उसके एवज जो इनामात उन्हें मिलेंगे, उन्हें देखकर उनकी खुशी की कोई हद नहीं रहेगी। फी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत में, ला तस्माउ फीहा लागिया, ना सुनेंगे वहां कोई फजूल बात, फीहा ऐनुन जारिया, उसमें चश्मा जारी होगा, फीहा सुरुरुम मरफूआ, इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे होंगे, व अकवाबुम मौदूआ, और प्याले तरीके से रखे हुए होंगे, व नमारिकु मसफूफा, और तकिए कतार दर कतार लगे हुए होंगे, व ज़राबिय्यु मबसूता, और कीमती कालीन बिछे होंगे। ये उस फिरदौसे बरी का मंजर पेश किया जा रहा है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला के नेकोकार बंदे अकामत गुज़ी होंगे। वो लोग वहां पर ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे जो उन्हें बुरी लगे, जो नागवार हो। ला तस्माऊ फीहा लागिया, कि वो ना सुनेंगे वहां पर कोई भी फजूल बात, कोई भी नागवार बात। और वहां पर चश्मे जारी होंगे जो ठंडे और मीठे पानी के चश्मे होंगे जो हर तरफ बह रहे होंगे। और उस जन्नत में, उस फिरदौसे बरी में उन लोगों के लिए, अल्लाह के पाकीज़ा बंदों के लिए, अल्लाह के महबूब बंदों के लिए ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे हुए होंगे और बड़े ही तरीके से सागर रखे होंगे, यानी प्याले रखे होंगे, जिन प्यालों में वो जन्नत की नहरों से बहने वाला मीठा पानी पिएंगे। छोटे छोटे तकिए जगह जगह पड़े होंगे और कीमती कालीन जो चांदनी की तरह चमक रहे होंगे वो बिछे हुए होंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला के इन मेहमानों की जन्नत में जो खातर मदारात होंगी, जो उनके आरामो आसाइश के लिए सामान मुहैया किए जाएंगे, उन्हें जो शर्फ बख्शा जाएगा, ये यहाँ पर उनका तज़किरा हो रहा है। जो लोग अल्लाह के वादों की सच्चाई पर ईमान रखते हैं और वो सब कुछ छोड़कर, बल्कि अपनी जान देकर भी अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फिरदौसे बरी में आला मकाम अता करेंगे। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये लोग गौर से ऊंट को नहीं देखते कि उसे कैसे अजीब तरह पैदा किया गया है। अब इन काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के शवाहिद में गौर करने की दावत दे रहा है। अब सबसे पहले उनकी तवज्जो ऊंट की तरफ दिलाई जा रही है। क्यों दिलाई जा रही है? इसकी वजह ये भी है कि ये जानवर अरब में बकसरत पाया जाता है और अरब के लोग इसकी खूबियों और खामियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए उन्हें इसकी तख्लीक में जो जो अल्लाह की हिकमतें हैं उन पर गौर करने की दावत दी गई कि क्या ये लोग गौर से ऊंट को नहीं देखते कि उसे किस अजीब तरह से पैदा किया गया है। ये इतना बड़ा जानवर है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी अगर इसकी रस्सी पकड़ ले तो ये बेचुओ चरा उसके हर हुक्म को मानेगा। वो बैठने को कहेगा तो ये ऊंट बैठ जाता है, उठने का इशारा करे तो उठ खड़ा होता है, बोझ लाद दे तो उठा लेता है। अगर इसे वसी रेगिस्तानों को अबूर करना पड़ता है जहां पानी की शदीद किल्लत हो,
تو اس کے لیے اس کے خالق نے اسے ایسا پیدا کیا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اسے بار بار پیاس نہیں لگتی۔ اونٹ 10 دن تک لگاتار پانی پیے بغیر سفر کر سکتا ہے، اور وہ جڑی بوٹیاں جو دوسرے جانور نہیں کھاتے، یہ انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ اب سارے جانوروں کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ جانور دودھ دیتے ہیں، کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اب اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو کہ دودھ بھی دیتا ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ سواری کے دوسرے جانوروں پر جب کوئی سوار ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ سواری کے وقت بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ الغرض کہ ہم اونٹ کی کسی بھی چیز پر غور کریں، ہمیں اپنے رب کی حکمتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی بلندیوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے، کہ یہ انسان آسمان کی بلندیوں اور پہاڑوں کے جم کر کھڑا ہونے کو نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ، پس آپ انہیں سمجھاتے رہا کرے۔ انما انت مذکر، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو خواب غفلت سے جگانا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں ہیں۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں آخر ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم وہم، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کو کسی پر مسلط کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی نگرانی کرے، اسے مسیطر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں اور کرتے رہیں، لیکن ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ اگر یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا جواب انہیں خود دینا پڑے گا، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احوال اور ان کے اعمال کی خبر خود لے گا، اور جو بدبخت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منہ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورہ اعلیٰ، اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 19 آیتیں 72 کلمات اور 291 حروف ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بعض مفسرین نے اسے مدنی صورت بھی کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا
پھر ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر اسے درست کیا، فسوا یعنی درست کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیا کریں، یعنی اپنے دل میں اس کا یقین بھی رکھیں اور اپنی زبان سے اس کا اعتراف بھی کریں کہ میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں کسی عیب کا شبہ ہو، جو اس کی صفات کے الٹ ہو، یا اس کا ذکر کسی ناپاک جگہ پر ناپاک حالات میں نہ کیا جائے، ایسے لوگوں میں، ایسی محفل میں نہ کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مذاق اڑانے لگے، اور اس شخص کے سامنے بھی اللہ کا نام نہ لیا جائے جو اس کو ادب و شوق سے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ سبح اسم ربک الاعلی، اب پاکی بیان کرے اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے۔ ربکا یعنی اپنے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کرنے پر دلیل پیش کر دی کہ وہ رب جس نے مکہ کے ایک یتیم کو اتنی عزتوں سے نوازا، جس نے تمام ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود بھی ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور جس نے شب اسرا اپنے برگزیدہ بندے کو مقام و لامقام کی سیر کرائی، وہ پروردگار یقیناً ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے، عزت میں، شان میں، قدرت اور علم و حکمت میں وہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا ہے، سب اس سے نیچے، سب اس سے کمتر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو۔ الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر درست کیا، یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور جسے بھی جس نعمت سے نوازا گیا ہے اس کو نوازنے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص سلیقے، ایک خاص طریقے سے تخلیق کیا، اس کی ہر تخلیق میں ترتیب ہے، یکسانیت ہے، وضع ہے، کہیں پر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، ہر چیز کو انتہائی درست طریقے سے پیدا کیا گیا۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے راہ دکھائی، اسے ہدایت دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، ہر چیز کی تخلیق کا مقصد بھی متعین کر دیا ہے، اور ہر چیز کے فائدہ مند ہونے، اس کے نقصان دہ ہونے کا دائرہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ جو انسان جسے رب تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس نے جو فرائض سر انجام دینے ہیں اور جس مقصد کے لیے اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، ان سب کا پوری طرح سے اندازہ کر دیا گیا ہے اور انسان کو ہدایت عطا کی گئی ہے۔ والذی اخرج المرعا، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ذات ہے کہ جو
ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کائنات کی ہر چیز پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اللہ کی حکمتیں نظر آئیں گی۔ اگر ہم نباتات یعنی پودوں پر غور کریں، اگر گندم کا بیج اس موسم میں کاشت کیا جائے جو اس کی کاشت کے لیے مقرر ہے تو بیج اگتا ہے، بڑھ کر پودا بنتا ہے اور اس کے دانے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی بیج کو کسی دوسرے موسم میں کاشت کیا جائے تو وہ اگتا ہی نہیں۔ زمین کتنی ہی زرخیز کیوں نہ ہو، اس میں کھاد کتنی ہی ڈالی جائے، کتنی ہی بار آبپاشی کی جائے، سب بے اثر ہوتا ہے۔ اب اگر حیوانات پر، جانوروں پر غور کیا جائے تو تب بھی ہمیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور اگر انسان پر غور کیا جائے تو انسان کا تو ذرہ ذرہ بھی اس کا ہر انداز ہی حکمت الہی کی جلوہ گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے، اس کو جو حواس عطا فرمائے ظاہری اور باطنی، اسے دماغ عطا فرمایا، وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بخشی، اسے اس کی صلاحیتوں کو درست انداز میں استعمال کرنے کے لیے حکمتیں بخشیں، اسے دماغ عطا کیا جس سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، وہ حلال اور حرام میں فرق کر سکتا ہے، وہ نیک اور بد اعمال کی پہچان کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے مرعا، والذی اخرج المرعا۔ مرعا کا مطلب ہے وہ گھاس، چارہ جو مویشیوں کی خوراک کے کام آتا ہے۔ غثاءً اس سے مراد ہے کہ وہ چارہ جو سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، جس کا سرسبز ہونا، جس کا شاداب ہونا ختم ہو جائے، اس کی رنگت سیاہ ہو جائے، اس سے مراد غثاءً ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے تو آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ آپ کچھ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کو قرآن پاک جیسی نعمت بے محنت عطا ہوگی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت کے آپ کو حفظ ہو گئی۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ انسان کی نیتوں تک رسائی اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے، وہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان بنا دیں گے آپ کے لیے اس آسان شریعت پر عمل۔ اب حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا راستہ بڑا آسان راستہ ہے، کیونکہ اس کے قوانین انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اب بعض لوگ جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں، انہیں شریعت پر عمل کرنا، اس راہ پر قدم اٹھانا بڑا دشوار لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے پر بڑا احسان ہے کہ وہ اس آسان دین کو قبول کرنا بندے کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین پر کاربند ہونا آسان بنا دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ نے جواب دیا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق میں ہر لمحہ مشغول رہتے۔ وہ لوگ جو کہ ان سے دشمنی کا مظاہرہ کیا کرتے، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خلوص سے تبلیغ فرماتے، اور جب وہ لوگ انکار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، بے شک لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اگر انہیں اس نصیحت سے کوئی نفع پہنچنے کی امید ہو تو انہیں نصیحت کرتے رہیے، اور جن لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں ان پر اپنا خون جگر صرف نہ کیجیے، یعنی کہ ان لوگوں کی فکر مت کیجیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں روز جزا کا ڈر ہے، وہ تو ضرور نصیحت قبول کرے گا، بلکہ وہ خود ہر وقت اس کوشش میں رہے گا کہ اسے ایسی باتیں بتائی جائیں جن پر عمل کر کے وہ قیامت کے روز سرخرو ہو سکے۔ لیکن جو شخص ازلی بدبخت ہے، جس کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی ہے، اسے اگر آپ دعوت دیں گے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور اسی کو اس عذاب میں، جس کا ذکر قرآن پاک کی کئی صورتوں میں بارہا مرتبہ آیا ہے، مبتلا کیا جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا اس سے بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو آخرکار بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو شرک میں، اپنے آپ کو کفر میں، جہالت میں، اپنی زندگی کو اندھیروں میں گزارتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تبلیغ کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، تو ایسا شخص یقیناً آگ میں، آگ کا ایندھن بنے گا، اور پھر اس آگ میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، فَصَلَّىٰ، اور نماز پڑھتا رہا۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، البتہ تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی وہ شخص جو اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، اسی کے سر پر تمام کامیابیوں کا تاج سجایا جائے گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، جو اپنے رب کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اب فَصَلَّىٰ کا ایک معنی دعا بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص دعا مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یہاں پر وہ شخص بھی مراد ہے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا
اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے تو بڑی جلدی سے کام لیا کہ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی حمد کر جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، اب دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ، اب تجھے دیا جائے گا، مانگ، اب تجھے دیا جائے گا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے، کہ انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں ذکر الہی کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو اسے دینی چاہیے۔ وہ جن کوششوں میں لگا رہتا ہے ان کوششوں کا آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ آرام میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ آخرت کی فکر میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، وہ نہیں جانتا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کہیں بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کو کبھی زوال نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس آخرت میں انہی لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے تمام حق و باطل کو تسلیم کرتے رہے، جس چیز کو قرآن پاک میں حق قرار دیا گیا اسے حق مانتے رہے، اور جس چیز کو قرآن پاک میں باطل قرار دیا گیا، جس چیز کو قرآن پاک میں غلط قرار دیا گیا، جس چیز کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا، اس سے بچے رہے، اس سے رکے رہے، اس پر ایسے لوگ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی برگزیدہ بندوں میں سے ہوں گے، اور انہی کے لیے وہ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ فردوس بری، جہاں پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے دودھ کے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں پر نہریں ہیں جو شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، جہاں پر ان کے لیے قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے انعام و اکرام کے لیے ہے کہ جو اللہ کا نام لیتے رہے اور اپنے آپ کو جنہوں نے تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے پاک رکھا، اور جو اللہ کی کے لیے نماز ادا کرتے رہے، ذکر اسم ربہ فصلی، جو اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس کے نام کی تسبیح پڑھتے رہے اور اس کے لیے نماز پڑھتے رہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اب عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے،
ذکر الہی میں مشغول رہے، نماز ادا کرے، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ دنیا کی زندگی کو ہی اپنی قیمتی شے قرار دیتا ہے۔ ہر وقت وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرے، وہ اس مقام پر پہنچے کہ اسے تمام آرام و آسائش مہیا ہوں، اس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز آسانی سے میسر ہو۔ اس کی تمام جدوجہد، اس کی تمام کوششیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ وہ آخرت کے دن کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اس کے بارے میں سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ وہ نہیں جانتا کہ آخرت کی راحتیں، آخرت کی مسرتیں جو ان لوگوں کو عطا کی جائیں گی جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنے دن رات اللہ کے ذکر میں گزارے ہوں گے، جنہوں نے اپنے دن رات اللہ کے ذکر اور اس کی نماز پڑھنے میں گزارے ہوں گے، جنہوں نے دن رات اپنے آپ کو تمام برائیوں سے دور رکھا ہوگا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک رکھا ہوگا، انہی کے لیے آخرت کی تمام راحتیں ہیں، آخرت کی تمام مسرتیں ہیں، اور جو ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور یہی بات، یہی حق، یہی سچ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ انسان اتنا نادان ہے کہ یہ کچھ نہیں سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے بہتر کون سی چیز ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ جو اس کی حقیقی کامیابی ہے، جو اس کی حقیقی فلاح ہے، وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی میں ہے۔ جو اس کی حقیقی فلاح ہے وہ یقیناً اس قرآن پاک کی تعلیمات میں ہے۔ انسان غافل ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ تمام باتیں، یہ تمام حقائق ان صحیفوں میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس حق کو کس حد تک تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پاکی بیان کرنے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے منور فرمائے، اور اسی ذکر کے صدقے ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، اور ہماری تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ الطارق، اس سورہ پاک کا نام الطارق ہے، جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع، 17 آیتیں، 61 کلمے اور 239 حروف ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی وقوع قیامت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بیان سے پہلے قسمیں کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے دل میں جو آئے وہ کرتا رہے، بلکہ یہ چیز حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، اس کے محافظ بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ طارق کہتے ہیں جس کا لغوی مطلب ہے کوٹنا یا کھٹکھٹانا۔ والسماء والطارق،
قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک تارا نہایت ہی روشن۔ اب رات کے وقت آنے والے مہمان کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے میزبان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ یہاں طارق سے مراد ستارہ ہے۔ نجم الثاقب، ثاقب کا لفظ سوراخ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا ہو۔ اس لیے وہ تارا جو بہت چمکدار ہو، جس کی روشنی بہت تیز ہو، جو اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے نظر آئے، اسے بھی النجم الثاقب کہا جاتا ہے۔ اب بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ صبح کے وقت نمودار ہونے والے تارے کو الطارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صبح کا پیام لے کر آتا ہے، اس لیے اس کی شان بھی بڑی ہوتی ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم کھانے کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو، یعنی کہ انسان اس غلط فہمی کو دل سے نکال دے کہ اسے پیدا کر کے اللہ نے یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کی نگہداشت کا پورا انتظام کیا ہے تاکہ اس کو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی حادثات اسے ختم کر کے نہ رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں جو ایسے حادثات اور مصائب سے اس کی پاسبانی کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں۔ یہ غیر متوقع حادثات اور اچانک آنے والی آفات جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے انسان کا بچ کر نکل جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہر انسان نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی ایسی طاقت اس کے ہر وقت ساتھ ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ مہلک بیماریوں کا حملہ اگر انسان پر ہوتا ہے تو اسے اپنا بچ کر نکل جانا بہت محال لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صحت عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے کرتا رہے اور اس کا کوئی محاسبہ نہ ہو، بلکہ اس کے تمام اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد و زن کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو پھر واپس لانے پر قادر ہے۔ یعنی کہ اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ، دماغی، قلبی اور جگر کی قوتیں سب جو اس مادے کو اس قابل بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔
اور ریڑھ کی ہڈی، جو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سلبی، سلب سے مراد ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ ہے، جس کے ذریعے سے دماغ اس مادے کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھلتے پانی سے ماء دافق، اچھلتے پانی سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں۔ وہ بے شک وہ ذات اس کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اب تبلا کا مطلب ہے تمام راز کو ظاہر کر دینا، کوئی بات پوشیدہ نہ رکھنا، یعنی کہ تمام رازوں کو پرکھا جائے گا، کھوٹا کھرا الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اب وہ باتیں بھی ان رازوں میں وہ باتیں بھی شامل ہیں کہ جن کو صرف کرنے والا تو جانتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کام کا علم ہی نہ ہو، یا علم تو ہو لیکن ان کے پس پردہ جو نیت کار فرما تھی وہ راز میں ہو۔ اور ان سے مراد بعض راز ایسے ہیں جن کا کرنے والے کو بھی دنیا میں علم نہ ہو سکا، یعنی جو کام اس نے کیے ہیں اس کے نتائج کیسے نکلے اور اس کے نتیجے کے اثرات کہاں تک اور کب تک موجود رہے، یہ ساری باتیں، یہ تمام باتیں اس روز کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر، یعنی کہ یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، پس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا، یعنی نہ تو اس وقت انسان کے بازوؤں میں اتنا زور ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اور نہ ہی اس کے دوست احباب اس کے مددگار بن کر آئیں گے کہ اس کو عذاب الہی سے چھڑا کر لے جائیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس سے بارش برستی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو بارش سے پھٹ جاتی ہے۔ اب رجع کا معنی لوٹنا ہے، یہاں اس سے مراد بارش ہے، کیونکہ یہ لوٹ لوٹ کر آتی ہے، بار بار برستی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار برسی اور پھر بند ہو گئی، پھر ختم ہو گئی، وقت بے وقت اس کا برسنا جاری رہتا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، پھر جب اسے مناسب جگہ پر مناسب درجے کی نمی ملتی ہے تو لوٹ کر پھر وہ دوبارہ پانی بن جاتا ہے اور بارش کی صورت میں ٹپکنے لگتا ہے۔ اب صدع کہتے ہیں شگاف کو، سوراخ کو۔ جب کاشتکار کوئی زمین میں کوئی بیج بوتا ہے تو وہ زمین پر مختلف اوزار مار کر اس کی سطح کو ہموار کرتا ہے، پھر جب بیج اگتا ہے تو اس سطح میں سے سوراخ کر کے باہر نکلتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بلا شبہ یہ قرآن قول فیصل ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہے۔ اب انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان حقیقتوں کی قسم جن کا تم بار بار مشاہدہ کرتے رہتے ہو اور پھر انسان انجان بنا رہتا ہے، بھولا بنا رہتا ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے انجان بننے کی لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام حقیقتوں اور تمام نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتا، اس کی تخلیق کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک بھی ایسے روشن حقائق کا مجموعہ ہے جس کا انکار کوئی انسان کر نہیں سکتا۔
یہ قول فیصل ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ قطعی اور اٹل ہے۔ یعنی جس چیز کو قرآن پاک میں حق کہہ دیا گیا ہے، سچ کہہ دیا گیا ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور جس چیز کو قرآن پاک میں جھوٹ کہا گیا ہے، باطل کہا گیا ہے، وہ ازل تک باطل ہی رہے گی۔ زمانہ جتنا بھی بدل جائے، حالات کے جو بھی تقاضے ہوں، قرآن پاک کے حقائق الٹ پلٹ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایسا کرنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک وما ہوا بالہزل، اور یہ قرآن پاک، اس میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو مذاق یا محض دل لگی کے لیے کہہ دی ہوں۔ یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کا ظاہر اور ان کے باطن الگ الگ ہوں۔ یہ تمام باتیں حق پر مبنی ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تدبیریں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ چھپ چھپ کر منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو چاہے منصوبے بنائیں، وہ جو مرضی فریب کر لیں، ان کی ہر تدبیر الٹی ہوگی، ان کی ہر کوشش ان کی ناکامی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو، جو وہ کفر کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ناکامی اور شکست کا باعث بنائے گا۔ یہ وہی کافر ہیں کہ جو بڑے غرور سے بدر کے میدان میں آئے تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آج اسلام کا چراغ بجھا کر ہی واپس لوٹیں گے۔ بڑے بڑے بہادر سورماؤں کا لشکر وہ اپنے ہمراہ لائے تھے، لیکن ان کی یہی چال ان کی بربادی کا سبب بنی۔ ان کے بڑے بڑے رئیس مارے گئے، مکہ کے گھر گھر میں ماتم کا ماحول ہو گیا۔ اسی طرح ان کی باقی سازشوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنے محبوب کی دل نوازی کر رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کو کچھ مہلت اور دیں، مختصر عرصے کے لیے انہیں اپنے سارے ارمان پورے کرنے دیں، ان کی تکلیفوں پر صبر کریں۔ میں خود انہیں ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے برے اعمال کی بنا پر انہیں مزہ چکھاؤں گا، اور انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین رب العالمین۔